اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286، اس کا دوسرا حصہ آج انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ گزشتہ آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات پر پریشان تھے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات میں سے بعض ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، لہٰذا ان کی خواہش تھی کہ ان پر گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت اور جامع دعا سکھا کر نہ صرف ان کی پریشانی کو دور کر دیا بلکہ ان کی تسلی اور تشفی کا سامان بھی مہیا فرما دیا۔ دعا کا آغاز ہی ان الفاظ سے فرمایا، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم نے خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ انسانی کمزوری کی بنا پر مومن سے کوئی بھول یا لغزش ہو جائے تو اس پر اکڑنے اور کجروی اختیار کرنے کی بجائے اپنے پروردگار سے درگزر کرنے کی درخواست کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے لطف و کرم سے انسان کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو مواخذہ کر ہمارا، نہ تو پکڑ ہمیں، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا، ہم غلطی کریں، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، اور نہ تو ڈال ہم پر بھاری بوجھ، کما، جیسے حملتہ، تو نے ڈالا اسے، علی الذین، ان لوگوں پر جو من قبلنا، ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور تو نہ ڈال ہم پر اور نہ تو اٹھوا ہم سے، ما لا طاقت لنا بہ، جو کہ نہیں طاقت ہمیں اس کی، یعنی اس بوجھ کی، یعنی جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ ایکچولی ربو اور نا، یہ ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو جب اس سے پہلے حرف ندا یا لگا دیا تو چونکہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو جب حرف ندا مضاف سے پہلے لگایا جاتا ہے تو وہ اس کو حالت نصب میں کر دیتا ہے، لہذا یہ بن گیا ربا۔ تو یا ربنا، اے ہمارے رب، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے یہ یا جو ہے یہ حذف کر دیا جاتا ہے، تو باقی رہ جاتا ہے ربنا۔ لیکن ہم ترجمے میں یہ خیال کریں گے کہ یہاں یا ہم سمجھیں گے کہ یہاں ہے، لہذا ہم ترجمہ یہی کریں گے، اے ہمارے رب۔ لا یہاں پر لائے نہیں ہے، تو آخذ، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے حمزہ، خا اور زال، اور باب ہے مفاعلہ، اور باب مفاعلہ ہوتا ہے فاعل یفاعل۔ اب اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا آخذ، یہ بن گیا یؤاخذ۔ حمزہ کا الف میں ادغام کریں گے تو یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گا، یہ بن گیا آخذ۔ یہ یؤاخذ ہے، تو یؤاخذ سے اگر ہم حاضر کا صیغہ بنا لیں
تو یہ ظاہر یہ بنے گا تو آخذو، آخذہ اس نے مواخذہ کیا، اس نے پکڑ کی، اور یؤاخذو وہ پکڑ کرتا ہے یا کرے گا، اور تؤاخذو تو پکڑ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب تؤاخذو سے پہلے اگر ہم لائے نہیں لگا دیں تو لائے نہیں کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ اسے مجزوم کر دیتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے لا تؤاخذ، تو مواخذہ نہ کر، تو پکڑ نہ کر، اور اس کے بعد نہ لگا دیا تو یہ یہاں پر مفعول بہ بن گیا۔ تو لا تؤاخذ نہ تو مواخذہ کر ہمارا، نہ تو پکڑ کر ہماری، تو یہی ہے یہاں پر لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب نہ تو پکڑ کر ہماری، نہ تو مواخذہ کر ہمارا۔ ان یہ حرف شرط ہو گیا، نسینا اگر ہم بھول جائیں، نسینا یہ ماضی معروف جمع متکلم، اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اس کا مادہ ہے نون سین اور یا، اور باب ہے سامیہ، اور باب سامیہ ہوتا ہے سامیہ یسمع، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا نسیہ، یہ بن جائے گا ینسا یو، پھر ینسا بن جائے گا۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلا صیغہ ہے نسیہ، وہ بھول گیا، ماضی معروف۔ اب اس سے ہم جمع متکلم بنانا چاہتے ہیں، تو جمع متکلم بنانے کے لیے آخری والے کو ساکن کر دیا جاتا ہے اور ساتھ نون الف نا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہم نے سین، یہ یا، اس کو ہم نے ساکن کر دیا، یہ ہم نے لکھ لیا۔ اب اس کے ساتھ نا کا اضافہ کر دیں تو یہ جمع متکلم بن گیا، تو نسینا۔ تو دیکھیں یہی ہمارے پاس ہے۔ اگر نسینا یہ نون جو شروع میں ہے یہ جمع متکلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا حصہ ہے۔ یہ جو بعد میں نون الفنا ہے یہ جمع متکلم کی یہاں علامت ہے۔ تو اگر ہم بھول جائیں، اور یہ عطف ہے، یا اخطأنا ہم خطا کریں، ہم غلطی کریں، اخطأنا یہ بھی ماضی معروف جمع متکلم ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں اخطأنا، اس کا مادہ ہے خا، تو اور حمزہ، اور باب ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل، اس میں درج کر دیں تو یہ دیکھیں یہ بن گیا اخطأ اخطأ، یہ بن جائے گا یخطئ، لیکن چونکہ ہم ماضی کو ہی دیکھ رہے ہیں تو اسی سے ہم جمع متکلم بنا لیتے ہیں۔ اخطأ اس نے خطا کی، اس نے غلطی کی۔ اب اس سے ہم جمع متکلم بنانا ہے، تو جمع متکلم بنانے کے لیے آخری والے کو ساکن کر دیتے ہیں اور ساتھ نہ لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے ایسے کیا تھا، آخری والے کو ساکن کیا ساتھ نہ لگایا تھا، یہاں پہ بھی آخری والے کو ہم نے ساکن کیا ساتھ نہ لگا دیا، تو یہ بن گیا اخطأنا، تو یہی ہمارے پاس ہے، تو یہ جمع متکلم بن گیا۔ یا ہم غلطی کریں، اے ہمارے رب نہ تو پکڑ کر ہماری اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں۔ ربنا اے ہمارے رب، یہاں پھر وہی ربنا، یا یہاں سے بھی حرف ندا محذوف ہے، حذف کیا گیا ہے، تو اے ہمارے رب۔ ولا تحمل واو اور عطف ہے، لا پھر یہاں لائے نہیں ہے کیونکہ بعد میں جو مضارع ہے وہ مجزوم ہے، جزم دی گئی ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ یہاں لائے نہیں ہے۔ تحمیل کو دیکھیے، اس کا مادہ ہے ہا میم اور لام، اور باب ہے ضربہ،
اور دورہ پر یضربو ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ حملہ، یہ بن گیا یحملو، حملہ اس نے بوجھ لاتا، یحملو مضارع بن گیا، تو یحملو سے حاضر کا صیغہ بنا لیں تو بن جائے گا تحملو، تم نے بوجھ ڈالا۔ اور اگر اس سے پہلے لائن نہیں لگا دیں، یہ دیکھیں یہ لائن نہیں ہم نے لگایا، تو جب لائن نہیں لگایا تو یہ اس کو ساکن کر دے گا، تو بن گیا لا تحمل، تو نہ ڈال، تو نہ بوجھ لاد، علینا ہم پر، اسرن بھاری بوجھ، اور بھاری بوجھ سے مراد سخت حکم، دشوار حکم، ایسا حکم جس کو نبھانا بہت مشکل ہو جائے۔ اسرن اصل میں ایسے بوجھ کو کہا جاتا ہے جو اپنے اٹھانے والے کو حرکت کرنے سے روک دے، چلنے سے روک دے، بہت بھاری۔ تو اے ہمارے رب، اور نہ تو لاد اور نہ تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن بھاری بوجھ، بھاری ذمہ داری، بھاری حکم، کما جیسے، جس طرح، حملتہ تو نے ڈالا اسے، تو نے لادا اسے۔ حملتہ کو دیکھیے گا، دیکھیں یہ ہم نے یہاں پر حاملہ بنایا تھا، حاملہ۔ اب اس سے اگر ہم واحد مذکر حاضر بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آخری والے کو ساکن کر کے تو ساتھ تا زبر تا لگا دیتے ہیں، تو یہ بن گیا حملتہ، تو نے ڈالا، تو نے بوجھ لاتا، اور ہو آخر میں اس کو ملا دیا، تو ہو کا مرجع اسرن بوجھ، جیسے حملتہ تو نے ڈالا اسے یعنی اس بوجھ کو، علی الذین علی پر، الذین اس میں موصول جمع مذکر، ان لوگوں پر جو من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، قبلنا یہ مرکب اضافی بن گیا، اور من قبلی یہ مرکب جاری بن گیا۔ تو جیسے یہ کا حرف تشبیہ ہوتا ہے اور ما موصولہ ہوتا ہے، تو جس طرح یا جیسے تو نے ڈالا اسے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، یہ پھر وہی ربنا، ولا اور نہ، واو عطف، اور لا یہاں پھر لائن نہیں ہے، لا تحملنا، تو حمل کو دیکھیے اس کا مادہ ہے ہا میم لام اور باب ہے تفعیل، اور باب تفعیل ہوتا ہے فعل یفعل، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا حملہ، یہ بن گیا یحمل، حملہ اس نے بوجھ اٹھوایا، یحمل وہ بوجھ اٹھواتا ہے یا اٹھوائے گا، یحمل سے حاضر کا صیغہ بنائیں تو یہ بن گیا تحمل، تو بوجھ اٹھواتا ہے، اور اگر اس سے پہلے لائے نہیں لگا دے تو لائے نہیں جو ہے یہ اس کو ساکن کر دے گا، لا تحمل تو نہ اٹھوا، اور اس کے ساتھ پھر نہ لگا دے تو یہ مفعول بن جائے گا، ہم سے، نہ تو اٹھوا ہم سے، یعنی وہ بوجھ تو ہم سے نہ اٹھوا، تو حمل مضارع معروف واحد مذکر حاضر،
تو اے ہمارے رب اور نہ تو بوجھ اٹھوا ہم سے ما موصولہ ہے جو کہ لا یہاں پر لائے نفی جنس ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس پر الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے اور وہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے وہ، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ لا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہو گیا، جو کہ نہیں طاقت کوئی طاقت، یعنی ہم میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، لائے نفی جنس بن گیا، جو کہ کوئی طاقت نہیں لنا ہمارے لیے ہمارے واسطے، یعنی ہم میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، بہی اس کی یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی پر ایسی بھاری ذمہ داری ڈال دے، ایسا کوئی بھاری حکم دے دے جو وہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی اس کام کو مکمل نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اللہ ہم سے کوئی ایسا بوجھ نہ اٹھوا، ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری ڈال ہی نہ جس کو اٹھانے کی ہم میں بالکل طاقت نہ ہو۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اسے ہمیں اپنی دعاؤں کا لازمی جزو بنا لینا چاہیے۔ تو یہاں ہی کا مرجع پھر بوجھ ہے، اسرن یا حملن، بوجھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نازل کردہ احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے نواز دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔